بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سب سے پہلے میں نے سیکیورٹی گارڈ عمر دین کے کیبن نما کمرے میں جھانکا۔ وہاں کا منظر بڑا وحشت ناک تھا۔ اندھیرا ہونے کے باوجود بھی میں نے دیکھ لیا گارڈ کیبن کے فرش پر آڑا ٹیڑھا پڑا تھا۔ قریب ہی اس کی گن بھی موجود تھی۔ میں نے گارڈ کو چھو کر دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوسری دنیا کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، صدف، ہماری غیر موجودگی میں یہاں پر کوئی سنگین کارروائی ہو چکی ہے اور میرا خیال ہے اس واقعے کو زیادہ وقت نہیں گزرا۔ کیبن میں اگرچہ اندھیرا تھا، تاہم باہر سے آنے والی ناکافی لائٹ نے وہاں دیکھنے کی آسانی پیدا کر دی تھی۔ صدف بھی سیکیورٹی گارڈ کو ملاحظہ کر چکی تھی۔ اس نے کہا، وجدان، ہمیں فوری طور پر اپنے ساتھیوں کی خبر لینا چاہیے۔ ہم آنن فانن کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ اندر کا جائزہ لینے کے لیے لائٹس کا ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ باہر والی جیسی تیسی روشنی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بڑی سرعت سے سوئچ بورڈ تلاش کر کے وہاں موجود تمام بٹن آن کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت مجھ پر ایک وحشت سی سوار تھی۔ میری یہ کوشش جزوی طور پر بار آور ہو سکی۔ میں چند لائٹس کو آن کرنے میں کامیاب رہا۔ ان لائٹس کی بدولت دوسرے کمروں میں دیکھنا بھی ممکن ہو گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا، کچھ لائٹس کو توڑ دیا گیا تھا۔ اسلحے کے نام پر ہمارے پاس ایک کلاشنکوف اور ایک پسٹل موجود تھا۔ میں نے صدف کو جو ریوالور دیا تھا وہ اس نے چودھری دلدار ہی کی کوٹھی میں کہیں پھینک دیا تھا۔ چنانچہ کبیر شاہ والا پسٹل میں نے اس کے حوالے کر دیا اور ہم بے قرار روحوں کے مانند کوٹھی کے مختلف کمروں میں چکرانے لگے۔ یہ چکر ہمارے جی کا آزار بن گئے۔ ہماری بے قرار روحیں ایک ربناک عذاب سے دوچار ہو گئی۔ ہم نے اس کوٹھی کا جو معائنہ کیا، اس کی تفصیل بڑی لرزہ خیز تھی۔ وہاں پر بڑے وحشتناک انداز میں خونی کارروائی کی گئی تھی۔ کمروں کے مختلف حصوں سے شدید فائرنگ کے آثار مل رہے تھے، اور سب سے بڑا آثار وہ ہلاکتیں تھیں جو اس فائرنگ کے نتیجے میں ہوئیں۔ اللہ دیتا سیکیورٹی گارڈ عمر دین فرید پاشا کا اسسٹنٹ تحسین اور اس کی نو بیاہتہ بیوی ناہید اب اس دنیا میں موجود نہیں رہے تھے۔ وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر بہت دور جا چکے تھے، اتنی دور کہ جہاں سے ان کی خیریت ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ہمارے ساتھیوں کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور اس کارروائی کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ لاشیں پکار رہی تھیں۔ ان میں سے خارج ہونے والی لہو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے وہ لوگ ایسے نہ تھے۔ اس دنیا کے دیگر انسانوں کی طرح وہ بھی ہنس بول سکتے تھے اور دوسروں کو بھی ہنسنے بولنے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن اب وہ کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ سب ملیا میٹ ہو گیا، دفنا ہو گیا تھا سب کچھ۔ میں نے اس خونی کارروائی کے ذمہ داروں کے بارے میں سوچا تو میرے ذہن میں منشا کا نام چمک اٹھا۔ پچھلے 2 دنوں میں نے اسے بہت ذکر پہنچائی تھی۔ اس کے بندے پے در پہ مندر سے غائب ہو کر فضیلہ کالونی والی کوٹھی کے تہہ خانے میں پہنچ رہے تھے۔ وہ ان کے قیام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، البتہ اس بات کا اسے یقین تھا کہ اس کارروائی کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ وہ میرے اس ٹھکانے سے بخوبی آگاہ تھا، اور آج رات کے پہلے پہر چودھری دلدار نے اسے وجدان کی تلاش میں بھی روانہ کیا تھا۔ میں جیسے جیسے سوچتا گیا، حالات کے ڈانڈے آپس میں ملنے لگے۔ جلد ہی میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ وہ وحشتناک کارنامہ منشا کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لمحے صدف نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، وجدان، زارگل کہیں نظر نہیں آ رہی؟ زارگل؟ میں اچھل پڑا، اور یہ اچھلنا بے اختیار تھا۔ مجھے خود پر حیرت ہوئی کہ میں اب تک اس پشتون دوشیزہ کو کیوں بھولا ہوا تھا۔ زارگل کا خیال آتے ہی اس کے دشمن چاچا حکمت یار کا نام بھی میرے ذہن میں تازہ ہو گیا، اور میں نے ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچا کہ کہیں یہ کارروائی حکمت یار کی تو نہیں۔ ممکن ہے اس نے زارگل کا سراغ لگا لیا ہو اور اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ خون ریزی کی ہو۔ ہم نے ایک مرتبہ پھر کوٹھی کی دونوں منزلیں دیکھ ڈالیں، لیکن وہ کوٹھی زارگل کے وجود سے خالی ہی رہی۔ صدف نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، یہ کہاں چلی گئی؟ میں خود بھی بہت الجھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اس کوٹھی میں تو موجود نہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے وہ کہیں چلی گئی ہے، یا پھر اسے اپنے ساتھ زبردستی لے جایا گیا ہے۔ زبردستی ساتھ لے جانا والا خیال میرے ذہن میں حکمت یار کے حوالے سے آیا تھا، لیکن صدف نے اس کہانی میں واقف نہیں تھی، اس لیے اس کی الجھن بڑھ گئی۔ وجدان، جہاں تک میں اندازہ لگا پائی ہوں، یہ تمہارے دشمن منشا کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ صدف نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر وہ زارگل کو اپنے ساتھ لے جاتا تو وہ ہمیں جیپ کے اندر کہیں نظر آ جاتی۔ تمہاری طرح میں نے بھی اس جیپ میں 4 مردوں ہی کو دیکھا تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میں نے کہا،
تمہاری بات میں وزن ہے، ہم نے جس جیپ کو بڑی تیزی سے چودھری دلدار والی گلی میں مڑتے دیکھا تھا، اگر اس جیپ میں منشا اور اس کے 3 ساتھی ہی تھے تو پھر وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ زارگل کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ میں ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ابھی تک تو یہ بھی طے نہیں کہ اس کوٹھی پر ہونے والی کارروائی کا ذمہ دار منشا ہی ہے۔ اگر یہ لرزہ خیز کارروائی منشا نے کی ہے تو اسے بھی وہاں پہنچ کر اینٹ کا جواب پتھر سے ہی ملے گا۔ صدف نے کہا، ہم نے بھی چودھری دلدار کی کوٹھی پر کچھ کام ہنگامہ آرائی نہیں کی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر چونکی ہوئی آواز میں بولی، وہ کیا ہے؟ اس جملے کی ادائیگی کے بعد وہ ایک دیوار کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے اس کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی تو مذکورہ ریوالور پر مجھے ایک پرچہ چسپاں نظر آیا۔ میں بھی صدف کی تقلید میں آگے بڑھ گیا اور دیوار کے قریب پہنچ کر صورتحال واضح ہو گئی۔ اس پرچے کی تحریر نے میری خدشات کی تصدیق کر دی۔ وہ ایک وارننگ تھی، ایک پیغام تھا جو کہ میرے نام تھا۔ وجدان، تم نے یقیناً اب تک اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا ہوگا۔ ذرا تصور کرو اگر تم بھی ان کے ساتھ کوٹھی کے اندر موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ تم نہیں جواب دے سکتے کیونکہ جواب دینے کے لیے تم زندہ ہی نہ رہ ہوتے بلکہ اپنے انہی جان نثار پشت پناہوں کے ساتھ اس وقت خاک و خون میں لوٹ رہے ہوتے۔ وجدان، میں منشا تمہارا اصلی باب تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم واقعی بہت خوش قسمت ہو، ہاتھ میں آتے آتے نکل جاتے ہو، لیکن اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہمیشہ قسمت تمہارا ساتھ دے گی۔ یقین جانو میں بہت جلد تمہاری شہرگ تک پہنچ جاؤں گا۔ تم نے اب تک مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے جس کی وجہ سے باس کے سامنے میری بہت سبکی ہو چکی ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا وجدان۔ وجدان سے شروع ہونے والا یہ اطلاع نامہ وجدان پر ہی ختم ہو گیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور زیر لب بڑبڑایا، حرامزادے، یہ تو تمہیں اپنے باس کی کوٹھی میں داخل ہونے کے بعد پتا چلے گا کہ کون کس کا اصلی باپ ہے۔ صدف نے کہا، زارگل کو ہم کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، اس کے ادا کردہ الفاظ میں تکلیف کو محسوس کر لیا۔ یقینی طور پر بازو کا زخم اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہاں اتنا گہرا کٹ تو نہیں آیا تھا کہ اسٹیچنگ کی ضرورت پیش آتی۔ بہرحال فوری مرہم پٹی ضروری تھی۔ میں نے ہنگامی پٹی باندھ کر خون کے اخراج کو وقتی طور پر روک دیا تھا، لیکن باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا۔ اس کوٹھی میں فرسٹ ایڈ باکس موجود تھا۔ میں نے زارگل کے زخمی بازو کی تیمارداری بھی خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ میرے نزدیک رہنے والی دونوں خواتین کے بازو زخمی ہوئے تھے۔ زارگل کا دایاں شانہ گائل تھا اور صدف کا بایاں بازو زخمی ہو گیا تھا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد میں فرسٹ ایڈ باکس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے صدف کا ہائی نیک لوز سویٹر اتروایا۔ اس نے سویٹر کے نیچے گرے کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی جس پر گوس کے نام کی چھاپ تھی۔ یہ ایک بہت بڑی غیر ملکی گارمنٹ کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے کاروبار ہیں۔ میں نے باریک بینی سے صدف کے زخم کا معائنہ کیا۔ وہ کٹ لگ بھگ 2 انچ کا تھا۔ میں نے اینٹی سیپٹک لوشن سے زخم کو صاف کیا اور بینزین کو لگا کر زخم کی پٹی کر دی۔ یہ دوا خون روکنے کے ساتھ ساتھ زخم کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے۔ یہ ایک قسم کا ٹینکچر ہے اور بہت ہی مؤثر ثابت ہوا ہے۔ صدف کی ڈریسنگ ہو چکی تو اس نے کہا، وجدان، تمہارا شکار فیصل بھی شدید زخمی ہے۔ اگر اس کو استعمال کر کے تم نے چودھری نوازش علی کو جھکانا ہے تو پھر اس کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ وہ ایک اہم بات کی طرف میری توجہ دلا رہی تھی۔ واقعی اس سمپولیے کو دودھ پلانا بہت ضروری تھا۔ میں نے صدف سے آرام کرنے کو کہا اور خود باہر گاڑی کی طرف چلا گیا۔ ٹویوٹا کرولا گیٹ کے اندر ہی کوٹھی کے اندر کھڑی تھی اور فیصل کو ہم اس گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر یہاں تک لائے تھے۔ میں نے فیصل کو ڈگی سے نکالا اور کھینچ کر اندر ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ پھر میں اپنا اور صدف کا سفری بیگ بھی اٹھا لایا۔ تھوڑے ہی دیر کے بعد میں فیصل کو ضروری ٹریٹمنٹ دے چکا تھا۔ اس کے زخم زیادہ خطرناک نہیں تھے۔ میں نے اس سے فارغ ہونے کے بعد صدف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے دہشت سے بے ہوش ہوا ہے۔ میری دہشت سے وہ حیرت سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے کہا، اس نے مارشل آرٹس کے بہت سے میدان دیکھے ہوں گے، لیکن تم جیسی جنگجو لڑکی سے پہلی مرتبہ اس کا واسطہ پڑا ہوگا۔ تم واقعی حیران کر دیتی ہو۔ مارشل آرٹس کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کر کے مد مقابل کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہو، خاص طور پر جب مارشل آرٹس کے ساتھ جمناسٹک بھی شامل ہو جائے تو دید کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ بیچارے حیرت کی شدت سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ میں تمہارے اس بیان کو اپنی تعریف سمجھوں؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے اوپر دیکھا اور بے نیازی سے کہا، تعریف اس خدا کی جس نے تمہیں بنایا ہے۔ وہ جھینپ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے انڈائریکٹ وے میں اسی کی تعریف کی تھی۔ صدف کے رد عمل کو دیکھ کر مجھے پہلی مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ اسے شرمانا بھی آتا ہے۔ اس کی شرماہٹ اور لجاہٹ میں بڑا انوکھا پن تھا۔ اس کے بدن کی بے ترتیب جنبشوں نے کمرے کی فضا میں ایک سوندہ سا ارتعاش پیدا کر دیا۔ سوندہ ارتعاش
تلاش دیکھنے اور سننے کی نہیں بلکہ محسوس کرنے کی شے ہے جو لطیف احساسات کو جگمگا کر رکھ دیتی ہے۔ صدف کا وہ ناقابل فراموش ریشمی رد عمل لمحاتی ثابت ہوا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گئی اور گہری سنجیدگی سے بولی، وجدان، ہمیں اس کوٹھی میں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ یہاں جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھگتنا ہمارے بس میں نہیں اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا وقت ہے۔ میں تو کہتی ہوں تم فوراً پاشا انکل کو فون کر کے یہاں کے حالات سے باخبر کر دو اور میرے ساتھ ماموں کے گھر چلو، یعنی ڈی ایس پی اورنگزیب خان کے گھر۔ ہاں، اور میرا ماموں کون ہے یہاں، اور اس زخمی مغوی کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں نے فرش پر پڑے بے ہوش فیصل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، وجدان، اس وقت ہم بہت ہی نازک حالات سے گزر رہے ہیں۔ میں کسی نہ کسی طرح ماموں کو مطمئن کر دوں گی، تم میری بات مان لو۔ میں پولیس والوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ ہم اس کوٹھی میں تو مزید نہیں رکیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد ہم تمہارے ماموں کے پاس شادمن کالونی میں پہنچ جائیں گے۔ اس نے سمجھ لیا کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا، لہٰذا بحث کا دروازہ کھولنے کی بجائے اس نے مصلحت کی راہ اپنائی اور پوچھنے لگی، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ ہم یہاں سے نکل کے بعد کہاں جائیں گے؟ فی الحال میری نظر میں فاضلہ کالونی والی کوٹھی سے زیادہ موزوں جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، بعد کی بعد میں سوچیں گے، اور یہ پاشا انکل کو فون بھی تو وہیں سے کر کے بتایا جا سکتا ہے۔ ہاں، میں نے کہا، پاشا کے علاوہ مجھے کراچی میں منہاس باقر سے بھی ضروری باتیں کرنا ہے۔ میرا خیال ہے فاضلہ کالونی والی کوٹھی ہی ان کاموں کے لیے زیادہ مناسب رہے گی۔ صدف نے مجھ سے کوئی اختلاف نہ کیا اور ہم وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم دونوں نے کوٹھی چھوڑنے سے پہلے لباس تبدیل کر لیے، کیونکہ دلدار کی کوٹھی پر ہم جن حالات سے گزرے تھے انہوں نے ہمارے پہناوے کا کباڑا کر دیا تھا۔ خاص طور پر صدف کا سفید سویٹر تو کریم کلر میں بدل چکا تھا اور کوہنی کے اوپر سے سرخ بھی ہو گیا تھا۔ میں نے فیصل کے ساتھ ساتھ فرسٹ ایڈ باکس کو بھی گاڑی کی ڈگی میں پہنچایا۔ اس زنبیل کی کسی بھی وقت ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ ہم ٹویوٹا کرولا میں بیٹھ چکے تو صدف نے تیز آواز میں استفسار کیا، وجدان، نسان پٹرول نظر نہیں آ رہی؟ میں نے بے اختیار گردن گھما کر اس سمت دوڑائی جدھر گاڑیاں کھڑی رہتی تھی۔ مجھے وہاں فرید پاشا کی عظیم الشان جیپ کھڑی نظر نہ آئی۔ ہم جس قسم کے حالات سے گزر رہے تھے اس نے ہمیں جیپ کی طرف توجہ دینے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہی ہم اندرونی سنگینیوں میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ بہرحال نسان پٹرول اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے جیپ کو زرگل اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ میں نے ایک امکانی بات کی۔ تم ٹھیک کہتے ہو وجدان، صدف میری تائید کرتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں ہی غائب ہیں تو اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ جہاں بھی ہوں گے ایک ساتھ ہوں گے۔ میں نے کہا، وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ آمین، صدف نے صدقے دل سے کہا۔ میں نے ٹویوٹا کرولا کو کوٹھی سے نکال کر فاضلہ کالونی کی جانب دوڑانا شروع کر دیا۔ یہ دنیا ایک حیرت کدہ ہے اور قدم قدم پر ایسے واقعات سے سابقہ پڑتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چونکہ یہ دنیا اور اس کا ہر کاروبار انسانوں کے دم قدم سے ہے، اس لیے ہر انسان اپنی جگہ کسی مجسم حیرت سے کم نہیں۔ ہم جیسے ہی فاضلہ کالونی والی کوٹھی کے نزدیک پہنچے ایک نئی حیرت سے سامنا ہو گیا۔ نسان پٹرول مذکورہ کوٹھی کے سامنے کھڑی تھی۔ صدف نے بھی دور ہی سے جیپ کو دیکھ لیا تھا۔ بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا، اے یہ جیپ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ میں نے گاڑی کی رفتار انتہائی کم کر دی اور کہا، ایک بات تو طے ہے کہ گاڑی خود بخود یہاں نہیں پہنچی ہوگی، کوئی انسان اسے ڈرائیو کر کے یہاں لایا ہوگا۔ میں نے ذرا توقف دینے کے بعد کہا، زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ زرگل اس جیپ میں یہاں پہنچی ہوگی، ہمیں قریب جا کر دیکھنا چاہیے، پتہ نہیں بیچاری کس حال میں ہوگی۔ بات ختم کرتے ہی میں نے کرولا کی سپیڈ بڑھانا چاہی تو صدف نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور گہری سنجیدگی سے بولی، وجدان، اپنی گاڑی کو یہیں روک دو۔ کیوں بھائی؟ میں نے بریک پیڈل کو دباتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ٹویوٹا کرولا چند گز آگے جا کر سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس وقت تک ہم شاہ جمال روڈ پر ہی تھے۔ صدف نے میرے سوال کے جواب میں کہا، وجدان، اس وقت ہم امکانات پر چل رہے ہیں۔ میں تمہاری اس بات سے جزوی طور پر اتفاق کرتی ہوں کہ نسان پٹرول میں زرگل یہاں پہنچی ہوگی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوئی دشمن اسے یہاں لایا ہو۔ اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، نہیں کرتے نظر انداز، پھر یہ کہ ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ صدف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اندھا دھند جیپ کی طرف جانا ٹھیک نہیں، ہمیں پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس وقت وہ جیپ خالی ہے یا اس کے اندر کوئی موجود ہے۔ تجویز معقول ہے، میں نے اتفاق رائے سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ جاننے کے لیے بھی تو جیپ کے نزدیک جانا ضروری ہے۔ ہاں یہ تو ہے، وہ متاسفانہ انداز میں بولی۔ ایسا کرتے ہیں، تم یہیں گاڑی کے اندر موجود رہو، میں جا کر صورتحال کا جائزہ لیتی
رہی ہوں، تمہارے لیے بھی میرا یہی مشورہ ہوگا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، کیونکہ تم زخمی بھی ہو۔ وہ شکست خوردہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میری دلیل کے آگے بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ میں کوئی بات کہے بغیر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ کوٹھی کا گیٹ کرولا کے لگ بھگ 200 گز کے فاصلے پر تھا۔ میں 90 تلے قدم اٹھاتے ہوئے اس سمت بڑھنے لگا۔ اس وقت میرے لباس میں کبیر شاہ والا پسٹل موجود تھا۔ کلاشنکوف کرولا کے اندر تھی۔ اس اسلحے کا گلبرگ 3 والی کوٹھی میں چھوڑنا حماقت کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ چند لمحات کے بعد میں نسان پٹرول کے پاس پہنچ گیا، اتنا قریب کہ اس کے اندر کا جائزہ لے سکوں۔ میں نے جیپ کے اندر جھانکا تو میری نگاہ کو چونک جانا پڑا۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی موجود تھا اور اس طرح موجود تھا کہ اس کا سر نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ گاڑی کا سٹیئرنگ سر کے اوپر نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس گٹھڑی نما انسان کو دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ زرگل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے فرید پاشا کی کوٹھی پر زرگل کو ایک گلابی رنگ کا لباس پہننے کو دیا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہستی اسی لباس میں نظر آ رہی تھی۔ یہ گلابی لباس پاشا کی خوبرو بیوی نائلہ کا تھا۔ یہ انکشاف ہوتے ہی جیپ کے اندر زرگل موجود ہے اور خاصی تکلیف دہ حالت میں ہے۔ میں لپک کر جیپ کے پاس آ گیا۔ میں نے ڈرائیونگ سائیڈ والے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں بے اختیار دروازے کو بجانے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ہو گئی۔ زرگل نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں، پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ کھل اٹھی۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آواز بلند کہا، زرگل دروازہ کھولو۔ وہ اس وقت تک سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ میرے اشارے کو اس نے وصول کر لیا اور اگلے ہی لمحے اس نے لاک اٹھا کر دروازہ کھول دیا، پھر تیزی سے باہر آنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں اس کے ہونٹوں سے ایک سسکاری برآمد ہوئی اور بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنی ٹانگ کی طرف چلا گیا۔ میں سمجھ گیا اس کی ٹانگ کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے۔ رک جاؤ، میں نے منع کرنے والے انداز میں کہا، گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہو، میں خود تمہیں باہر نکالوں گا، ذرا میں صدف کو یہاں لے آؤں۔ میں نے نسان پٹرول کا دروازہ بند کیا اور دوڑتے ہوئے قدموں کے طفیل کرولا کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں صدف کو صورتحال سے آگاہ کیا، پھر کرولا کو ڈرائیو کر کے پاشا کی کوٹھی کی طرف آ گیا۔ زرگل والی جیپ کوٹھی کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس کی وجہ سے کوٹھی کے اندر جانے والے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ میں نے ٹویوٹا کرولا کو گیٹ کے قریب پہنچایا، پھر گاڑی سے باہر آ گیا۔ صدف زرگل کے مسائل سے واقف ہو چکی تھی۔ ہم دونوں نے کوشش کر کے زرگل کو نسان پٹرول کی ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا کر پیسنجر سیٹ پر منتقل کیا۔ اس کے بعد میں نے کوٹھی کا گیٹ کھول دیا۔ تھوڑی دیر بعد یکے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں کوٹھی کے اندر پہنچ کر اپنے جائز مقامات پر کھڑی ہو چکی تھیں۔ کوٹھی کے گیٹ کو میں نے اندر سے لاک کرنے کی بجائے باہر سے تالا لگایا۔ یہ میں نے احتیاط کے پیش نظر کیا تھا۔ باہر سے گزرنے والا جو بھی شخص کوٹھی کے گیٹ کو دیکھتا تو وہاں جھولتے ہوئے تالے کی وجہ سے وہ یہی سمجھتا کوٹھی کو اندر کوئی موجود نہیں۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کوٹھی کی باؤنڈری وال عبور کی اور اندر پہنچ گیا۔ آئندہ 5 منٹ میں نے اور صدف نے زرگل کو سہارا دے کر کوٹھی کے اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں ٹیلی فون موجود تھا۔ پاشا نے وہ کوٹھی فروخت کرنے کا اعلان کر رکھا تھا اور آن ریکارڈ وہاں کسی کی رہائش نہیں تھی، لیکن اب بھی اچھا خاصا فرنیچر وہاں موجود تھا۔ ٹیلی فون والے کمرے میں بیٹھنے اٹھنے کی سہولت موجود تھی۔ اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا، یعنی اتوار کا دن آغاز ہو چکا تھا۔ اتوار کو سنڈے کہا جاتا ہے، یعنی سورج کا دن۔ سورج اس کائنات کو روشنی اور حرارت بخشتا ہے، لیکن اس وقت فضا میں اچھی خاصی ٹھنڈک اتری ہوئی تھی۔ یہ بحری رات کا کمال تھا، کیونکہ رات میں آسمان پر چاند کی حکمرانی تصور کی جاتی ہے۔ چاندنی ہمیشہ ٹھنڈک ہی پہنچاتی ہے، شاید اسی وصف کی بنا پر چاند کو محبوب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ زرگل اندر کمرے میں پہنچی تو اس کی حالت قدرے بے حال نظر آنے لگی۔ میں گلبرگ والی کوٹھی پر پیش آنے والے واقعات جاننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، لیکن پہلے زرگل کی کیفیت معلوم نہ کرنا خود غرضی اور غیر اخلاقی حرکت ہوتی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس کے بائیں پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور ٹھنڈک کے باعث یہ تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ وہ پاؤں کو حرکت دیتے ہی سسک اٹھی تھی۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، یہ موچ بوچ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، میں پلک جھپکتے میں تمہارا پاؤں ٹھیک کر دوں گا، تکلیف تو نہیں ہوگی؟ زرگل نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ میں نے سن رکھا ہے ہڈی اور جوڑ بٹھانے والے بڑا ظالمانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ میں نے اس کا خوف دور کرنے کی غرض سے کہا، نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تو بالکل سائنسی بنیاد پر ایک مخصوص ٹیکنیک کے ذریعے سوج وغیرہ کا علاج کرتا ہوں، بس یوں سمجھ لو کہ میرے ہاتھ میں ایک ہنر ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب تمہارے پاؤں کی موچ رخصت ہو گئی۔ میں اتنی نزاکت اور آہستگی سے کام کروں گا جیسے چھری مکھن میں اترتی ہے، تم کہہ رہے ہو تو پھر ایسا ہی ہوگا، وہ سادگی سے بولی۔ پاؤں کی تکلیف سے تو مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے ٹخنے کی ہڈی میں کوئی
गड़बड़ हो गई है। मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, ऐसी तशवीश की कोई बात नहीं, मैंने बड़ी तवज्जो से तुम्हारे पाँव का मुआयना किया है, फिक्र और परेशानी की कोई बात नहीं। वो मेरी वजाहत और सदफ की तायद से खासी मुतमिन दिखाई देने लगी। इस दौरान में सदफ बड़ी गहरी और खामोश नजर से मुझे देखती रही थी। मेरी जात का ये तिब्बी पहलू पहली मर्तबा इसके सामने आ रहा था। मुमकिन है वो इस दर्जा से इतनी संजीदा हो। तुम लोग आपस में गपशप करो, मैंने उठते हुए कहा। मैं 5 मिनट में वापस आता हूँ। ज़ारगुल ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो वजदान? इस कोठी का एक खुफिया गोशे का जायजा लेने जा रहा हूँ। मैंने अगरचे वाज़े तौर पर खुफिया तय खाने का जिक्र नहीं किया था, लेकिन वो दोनों मेरा इशारा समझ गई। वो मेरी मुअय्यत में इस शानदार कमरे का दौरा कर चुकी थी। सदफ ने कहा, ठीक है वजदान, तुम घूम फिर कर कोठी का जायजा लो, मैं इतनी देर में थोड़ा पानी गर्म करके ले आती हूँ। ज़ारगुल के पाँव को टकोर की जरूरत होगी, कुछ मैं भी तो अपनी डॉक्टरी दिखाऊं। ज़ारगुल ने ममनून नजर से सदफ को देखा। मैंने कहा, ज़ारगुल तुम कहीं ये ना समझना कि सदफ ने डॉक्टरी वाली बात ऐसे ही कह दिया, ये वाकई एक एलोपैथिक डॉक्टर है। बहुत खूब। पश्तून दोशीज़ा ने हैरत और सताइश की मिली जुली नजर से सदफ को देखा। मैं तो वाकई वही समझी थी जो तुम कह रहे हो, यानी। ज़ारगुल ने जुमला अधूरा छोड़कर एक मर्तबा फिर तारीफ अमेज अंदाज में सदफ को देखा। मैंने कहा, सदफ इस वक्त मेडिकल फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। अगर खुदा ने चाहा तो ये बहुत जल्द डॉक्टर की डिग्री भी हासिल कर लेगी। एक लम्हे का तवक्कुफ देकर मैंने मानी खेज अंदाज में इजाफा किया। मैंने खुदा ने चाहा पर जोर इसलिए दिया कि ये खुद तो हरगिज ऐसा नहीं चाहती। क्यों भाई? ज़ारगुल ने हैरत भरे लहजे में कहा और सदफ की तरफ देखने लगी। सदफ ने मुझे घूर कर देखा और ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। घूरने का अंदाज तनबीही था, जबकि खफीफ सी मुस्कुराहट में बेनियाजी और दारगुजर के इशारे मिलते थे। सदफ अंदर बाहर से बड़ी अजीब लड़की थी। मैं इसे जितना समझ पाता वो इससे आगे खड़ी नजर आती। ये पस्ता कामत क़यामत पता नहीं मेरे अंदाजे को कहां तक दौड़ाना चाहती थी। अब तक मैंने इसके जितने रंग देखे थे वो आम रंगों से बहुत मुख्तलिफ थे। वो जिंदगी के साथ साथ से अपनी मर्जी का मौसम तकलीफ करने और अपनी ख्वाहिश की फिजा बनाने में माहिर थी। जिस तरह कोई मुकम्मल आर्टिस्ट 4 बुनियादी रंगों की मदद से हजारों लाखों नए रंग और रंगों के शेड तख्लीक कर लेता है, मैंने इस लड़की के मुख्तलिफ की पर एक मानी खेद निगाह डाली और कमरे से बाहर निकल आया। मैंने तय खाने के अंदर जाने की जरूरत महसूस न की, बल्कि पाए बाग की जानब का इलाका अच्छी तरह देख लिया और झाड़ियों के अकब में इस रोशनदान को सही सलामत पाया जो तय खाने का वाहिद रोजन था। पता नहीं इस रोजन कहना किस हद तक दुरुस्त था। बहरहाल वो तय खाने के अंदर कुदरती रोशनी पहुंचाने का थोड़ा बहुत वसीला जरूर था। इस तरफ से मुतमिन होने के बाद मैंने बाउंड्री वाल के साथ भी अंदर एक चक्कर लगाया। सब कुछ मामूल के मुताबिक और खैरियत से था। मैं वापस इसी कमरे में आ गया जहाँ ज़ारगुल और सदफ को छोड़कर गया था। मुझे वहाँ ज़ारगुल अकेली नजर आई। सदफ शायद पानी गर्म करने किचन की तरफ निकल गई थी और अभी तक लौटी नहीं थी। मैं ज़ारगुल के पास पहुंचा तो इसने शक भरी नजर से मुझे देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारी ये साथी वाकई डॉक्टरी पढ़ रही है? बिल्कुल, मैंने मुख्तसर जवाब देने पर इत्तफाक किया। इसने पूछा, किस मेडिकल कॉलेज में? इसका अंदाज बता रहा था वो सदफ के हवाले से अंदर से मुतमिन नहीं थी। मैंने बताया, सदफ दाऊद मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। ये कॉलेज तो कराची में है। वो शौकज़दा नजर से मुझे तकने लगी। मैंने पूछा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? क्या तुमसे गलत बयानी करूंगा? ये बात नहीं वजदान। वो निगाह चुराते हुए बोली। मैंने इसरार किया, फिर क्या बात है ज़ारगुल? वो तामल करते हुए बोली, वजदान, इस मुख्तसर से अरसे में मैं तुम्हें जिस हद तक समझ पाई हूँ इसके मुताबिक तुम एक दुश्मनदार इंसान हो और तुम्हारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा हंगामा खेजी और मार दाड़ में गुजरा है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो, मैंने तायदी अंदाज में कहा। लेकिन तुम्हारी इन बातों से इस शक की वजाहत नहीं हो सकी जो सदफ की जात के हवाले से तुम्हें बेचैन किए हुए हैं। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ, यूं समझिए ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि मेडिकल की एक स्टूडेंट है लेकिन हंगामा खेजी में तुम्हारे साथ साथ नजर आ रही है, और स्टूडेंट भी ऐसी जिसका फाइनल चल रहा हो। मैं सवाल का जवाब तुम्हारी ही कही हुई एक बात के अंदर पोशीदा है, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। कौन सी बात? वो पूरी तरह मेरी जानिब मतवज्जो थी। इस तवज्जो का सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो इन लम्हात में अपनी तकलीफ को भूल चुकी थी। इसे मेरे साथ ही दिखाई देना चाहिए मैं दुश्मनदार हूँ या दोस्तदार, और सदफ चाहे मेडिकल की स्टूडेंट हो ये अमोरे खानादारी सीख रही हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा। बात के इख्तिताम पर मैंने अपने चेहरे को मासूमियत के लिबादे में छुपा लिया। बाज़ औक़ात अदाकारी जरूरी हो जाती है। इसने संजीदगी से इस बात में गर्दन हिलाई और अपने चेहरे के तासरात से जाहिर करने की कोशिश करने लगी कि इसे मेरी वजाहत का यकीन आ गया है, लेकिन
اس کی آنکھیں چگلی کھا رہی تھی، وہ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی، ورنہ اس کے ذہن کا شک رفع نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کے مراحل بہت سادہ اور آسان تھے۔ صدف نے اس کے پاؤں کے متاثرہ حصے کو ایک گرم پٹی میں اچھی طرح لپیٹ کر باندھ دیا۔ وہ خاصا ریلیکس محسوس کرنے لگی۔ وہ یک ٹک مجھے تکے جا رہی تھی۔ اس کے بیان سے واضح تھا کہ اس نے منشا کا تحریر کردہ نوٹس نہیں پڑھا تھا۔ دیوار پر چسپاں اس اطلاع نامے پر اس کی نظر نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ اس کا ذکر ضرور کرتی۔ وہ بتانے لگی، میں نسان جیپ میں کس طرح یہاں پہنچی یہ میں اور میرا خدا ہی جانتا ہے۔ میں جانتی تھی تم سے ملاقات صرف دو جگہوں پر ہی ہو سکتی ہے، ایک اس کوٹھی میں اور دوسرے اس کوٹھی میں۔ میں اس کوٹھی میں تو ایک لمحہ رکنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی، اس لیے ادھر نکل آئی، حالانکہ مجھے معلوم تھا تم تو سید پور جا چکے ہو، مگر کیا کروں، اس وقت جو میری سمجھ میں آیا میں نے کیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی باتوں میں کبھی تو تسلسل نظر آتا اور کبھی بے ترتیبی جھلکنے لگتی۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، یہاں پہنچ کر مجھے کوٹھی کا گیٹ بند ملا۔ اگر یہ صرف بند ہوتا تو میں اسے باہر سے یا اندر جا کر کھول لیتی، لیکن اس پر موجود تالے نے مجھے بے بس کر دیا اور میں گاڑی میں رہتے ہوئے تمہارے انتظار کرنے لگی، جبکہ تم تو سید پور روانہ ہو چکے تھے۔ وہ پھر رکی اور دیوانوں کی طرح گردن کو جھٹکتے ہوئے بولی، پتہ نہیں ان لمحات میں پاگل ہو گئی تھی اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ پھر دروازے پر تمہاری زوردار دستک ہی نے مجھے بیدار کیا۔ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر دلجوئی ضروری سمجھی۔ زارگل، جن لوگوں نے ہمارے آشیانے کو سپرد عذاب کیا ہے اور ہمارے ساتھیوں کی ہلاکت کے ذمہ دار بنے ہیں، ہم نے انہیں بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ تم فکر نہ کرو، ہم آئندہ بھی ان کا چین و سکون غارت کرتے رہیں گے۔ وہ میری بات سنتے سنتے اچانک چونکی، پھر پوچھنے لگی، وجدان، تم تو سید پور جا چکے تھے، وہاں تمہارے دوست فرید پاشا کے والد کی تدفین ہونے والی تھی، پھر یہاں واپس کیسے آ گئے؟ تمہاری واپسی تو ایک دو روز بعد ہونے والی تھی۔ ہاں، پروگرام تو یہی تھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، لیکن حالات کی سنگینی نے ہمیں سید پور پہنچنے ہی نہیں دیا اور ہم مجبور ہو کر واپس لاہور آ گئے، اور یہاں آتے ہی ایسی مار کا آرائیاں کھل گئیں کہ آدھی رات ہی کو گلبرگ والی کوٹھی کی طرف پلٹ سکے۔ بہرحال میں نے سرسری انداز میں کہا، اس کی تفصیل میں تمہیں بعد میں کبھی سناؤں گا، فی الحال مجھے ایک دو ضروری فون کرنا ہے۔ صدف نے میری توجہ ایک نہایت ہی اہم امور کی جانب موڑ دی۔ وہ بولی، وجدان، ہمارے مارکوں کا ثمر ابھی تک کرولا کی ڈگی میں رکھا ہے۔ وہ بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ اس کی نگہداشت بہت ضروری ہے، وہ ہمارے لیے ترپ کا پتہ ہے، اگر وہ ہمارے ہاتھ میں نہ رہا تو بازی مارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی ڈھکا چھپا انداز اختیار کیا۔ میں اس قیمتی تحفے کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ ڈگی سے نکال کر اندر پہنچاتا ہوں تاکہ اس کی نگرانی اور نگہداشت مؤثر انداز میں ہو سکے۔ میں نے فون کے ارادے کو چند منٹ موقف کیا اور باہر جا کر فیصل کو ڈگی سے نکال لایا۔ میں نے اسے اپنے کندھوں پر لاد کر اسی کمرے میں پہنچایا تھا۔ فیصل ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا، لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ وہ کامل زندہ تھا اور اسے زندہ ہی رہنا چاہیے تھا، کم از کم اس وقت تک جب تک میں اسے استعمال کر کے چودھری نوازش علی کو اپنے سامنے جھکانے میں کامیاب نہ ہو جاتا اور اپنی زندگی ساحل تک رسائی حاصل نہ کر لیتا۔ میں نے کوٹھی کے اندر ہی سے ایک مضبوط رسی تلاش کی۔ اب اس کوٹھی کے اندرونی راستوں اور کمروں کے بارے میں اچھی طرح جان چکا تھا اور کون سی چیز کہاں پڑی ہے یہ بھی مجھے معلوم ہو گیا تھا، حالانکہ وہاں بہت ہی کم اشیاء باقی تھی، کیونکہ وہ کوٹھی ان دنوں فار سیل کا تمغہ سجائے بیٹھی تھی۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ جب سے پاشا کی زندگی میں میری انٹری ہوئی تھی، وہاں رونقیں سی لگ گئی تھی، اور ان رونقوں کا مرکز محور وہ تہہ خانہ تھا جہاں تک رسائی کے لیے ایک مخصوص ٹیکنیک کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے فیصل کے ہاتھ پاؤں کو رسی کی مدد سے اس طرح جکڑ ڈالا کہ وہ اپنی مرضی سے انہیں استعمال میں نہ لا سکے۔ ویسے سرے دست تو اس کے جنبش کرنے کی امید بھی نہیں تھی، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ اسے کبھی نہ کبھی تو ہوش آنا ہی تھا، اور جب بھی ہوش آنا تھا تو اس نے رج کر ہنگامہ آرائی بھی کرنا تھی۔ وہ ایک مارشل آرٹسٹ تھا، اس کے فن کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی جوں میں آنے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھا رہے۔ حالانکہ میں نے رسی کی نہ کھلنے والی بندشوں سے اسے پاؤں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ دشمنوں کو باندھنے کی ایک مخصوص ٹیکنیک ہوتی ہے جس سے وہ بے دست و پا ہو کر رہ جاتا ہے۔ فیصل کی طرف سے تسلی بخش انداز میں فارغ ہونے کے بعد میں فون کی طرف بڑھ گیا۔ صدف اور زارگل کو میں نے کمرے ہی میں رہنے دیا، ان سے چھپانے والی کوئی بات وہاں نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ان کی موجودگی سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ سب سے پہلے میں نے کراچی میں منہاس باقر سے رابطہ کیا۔ آج اس کی اکلوتی بیٹی شبانہ کی شادی تھی۔ اس وقت رات کے 2:30 بج چکے تھے، یعنی اتوار کا دن شروع ہو گیا تھا۔ تیسری
گھنٹی پر فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ میں نے منہاس باقر کے بنگلے پر فون کیا تھا۔ ایئر پیس میں مجھے ایک مانوس آواز سنائی دی، ہیلو کون ہے؟ میں نے استفسار کرنے والی کو پلک جھپکتے میں پہچان لیا، وہ ممتاز تھی۔ مجھے اس کی وہاں موجودگی پر حیرت بھی ہوئی، کیونکہ چند روز قبل اس کے ساتھ جو اندوہناک واقعہ پیش آ چکا تھا، اس کے بعد تو اسے گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ قاضی سلطان نے پتہ نہیں اپنی بیٹی کو دوبارہ کیسے کراچی بھیج دیا تھا۔ شبانہ کے گھر میں موجود ممتاز کے ہیلو کون ہے کے جواب میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ممتاز تم کہاں؟ اوہ تو تم وجدان بات کر رہے ہو۔ وہ بھی لبو لہجے سے مجھے پہچان گئی تھی، بتانے لگی، میں بابا سے ضد کر کے دوبارہ آ گئی ہو، تم تو جانتے ہی ہو وہ آسانی سے میری بات ٹال نہیں سکتے۔ میں شبانہ کی شادی میں شرکت کیے بنا رہ نہیں سکتی تھی اور میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم کراچی آ گئی۔ یہ جملہ میں نے صرف اس لیے ادا کیا تھا تاکہ قطع کلامی کو وہ برا محسوس نہ کرے۔ میں بعد میں تم سے تفصیلی گفتگو کروں گا، اس وقت میں نے منہاس صاحب سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے فون کیا ہے، ذرا ان سے بات کرا دو۔ ٹھیک ہے، میں انہیں بلوا دیتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ جب تک انکل یہاں آئیں تم مجھ سے بات کر لو۔ میں نے سنا ہے تم آج کل لاہور بلکہ اس سے بھی آگے ایک گاؤں سید پور گئے ہوئے ہو۔ تم نے بالکل درست سنا ہے، میں نے کہا اور اسے مصروف رکھنے کی خاطر اپنی مرضی کی گفتگو کرنے لگا۔ تم اتنی رات کو جاگ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہم دونوں ہی جاگ رہے ہیں، اس نے بتایا، میرے ساتھ شبانہ بھی ہے۔ میں نے اسے انکل منہاس کو اطلاع دینے بھیجا ہے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا، دونوں دوستوں میں کیا راز و نیاز ہو رہے تھے؟ بس ہماری آپس کی باتیں ہیں، وہ شوخی سے بولی۔ تمہیں ایسی نسوانی باتوں سے بارے میں نہیں جاننا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا بابا اور اماں کے بارے میں بتاؤ، وہ دونوں کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں اور تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، خاص طور پر بابا تو تمہارے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ تم نے 2 مرتبہ مجھے بچایا ہے، وہ تم سے ملنے اور تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ پھر وہ یک لخت خاموش ہو گئی، جیسے اسے کوئی ضروری بات یاد آ گئی ہو۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ممتاز؟ سوری وجدان، میں ایک غیر اخلاقی حرکت کر بیٹھی ہوں۔ بابا کچھ بتاؤ تو صحیح، میں نے اس کے کلچر کے لہجے میں پوچھا۔ ایسی کون سی غیر اخلاقی حرکت تم سے سرزد ہو گئی؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں اور تمہاری ساتھی ساحل ایک ساتھ اغوا ہوئے تھے، مجھے سب سے پہلے ساحل کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا اور میں کوئی دوسرے ہی قصے لے بیٹھی ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر تم سے معذرت چاہتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں آج کل سید پور نامی گاؤں کی طرف گیا ہوں تو یہ بات بھی تمہارے علم میں آ گئی ہوگی کہ ساحل کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ کیا انکل منہاس نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ ہاں، مجھے تمہارے اور ساحل کے بارے میں کافی کچھ بتایا گیا ہے، وہ اقراری لہجے میں بولی، پھر جلدی سے کہا، لو انکل آ گئے، تم ان سے بات کرو۔ تھوڑی دیر بعد میں منہاس باقر سے ہم کلام تھا۔ اس نے پہلے میری خیریت دریافت کی، کیونکہ رات کے ابتدائی حصے میں بھی میں اسے کال کر چکا تھا اور یہاں کی صورتحال کے بارے میں اسے بتا دیا۔ میں نے دوبارہ سے تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے پوچھا، ساحل کو بائی ایئر کراچی بھیجا گیا ہے یا بائی روڈ؟ یہ وہ سوال تھا جو صدف نے بھی مجھ سے کیا تھا، لیکن افسوس کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا، منہاس صاحب، میں صرف اتنا جان سکا ہوں کہ اس سہ پہر 3 بجے کے قریب لاہور سے کراچی روانہ کیا گیا ہے۔ کس ذریعے سے یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ ایک ایسی اندھیری گلی ہے کہ ہم فوری طور پر کوئی اقدام اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ منہاس باقر نے متاسفانہ انداز میں کہا، بہرحال تم فکر نہ کرو، میں کوئی نہ کوئی بندوبست تو کروں گا ہی، اور آنے والی رات سے پہلے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ تمہیں تو معلوم ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں جناب، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، کل رات آپ کی صاحبزادی کی بارات آنے والی ہے، اب تو میں بھی اس شادی میں شرکت کر سکوں گا، میرے لیے یہ بے حد خوشی کی بات ہے۔ وہ خلوص دل سے بولا، تم کل کتنے بجے تک کراچی پہنچ جاؤ گے؟ دوپہر سے پہلے، میں نے جواب دیا۔ وہ بولا، وجدان، تم نے کبیر شاہ اور چودھری دلدار کے ساتھ جو شاندار سلوک کیا ہے، اس سے میرے کلیجے میں ٹھنڈ سی اتر گئی۔ چلو، تمہارے دشمنوں کے ساتھ کچھ تو حساب کتاب ہوا۔ میں پہلی فرصت میں اپنے ڈی ایس پی دوست کو اس مردود کے پیچھے لگاتا ہوں۔ ساؤتھ والے آپریشن کے حوالے سے کبیر شاہ زندہ یا مردہ بڑی شدت سے کراچی پولیس کو مطلوب ہے۔ میں نے دانستہ منہاس باقر سے یہ بات چھپا لی کہ چودھری دلدار کی زندگی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس دروغ گوئی سے میرا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اسے مصلحت کا ایک تقاضا سمجھ لیں، بعض اوقات ایسا بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا، منہاس صاحب، آپ کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے میں شرمندہ ہوں کہ بار بار آپ کو زحمت دیتا ہوں، لیکن یہ سب اشد ضروری تھا۔ ایسی بات نہ کہو کہ مجھے نادم ہونا پڑے۔ وہ اپنائیت سے بولا، میں تمہارے لیے ہر وقت فرصت نکال سکتا ہوں۔ پھر اس نے استفسار کیا، کیا تم نے اپنے تازہ ترین
حالات سے فرید پاشا کو آگاہ کر دیا ہے؟ آپ کے بعد میں پاشا صاحب ہی کو فون کرنے والا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے پوچھا چودھری نوازش علی کے بیٹے فیصل کا کیا کرو گے؟ اپنے ہاتھ میں دبوچ کر رکھوں گا، میں نے صفاقی سے کہا۔ یہ چودھری نوازش کی ایک ایسی راگ ہے جسے دبانے سے وہ خبیث انگاروں پر لوٹنے لگے گا، اب ہی تو دشمنی کے اس کھیل کا مزہ آئے گا۔ منہاس باقر نے کہا، وجدان، تمہاری دوست ساحل کو کراچی پہنچایا جا رہا ہے یا پہنچایا جا چکا ہے، اور تم بھی کل یہیں آ جاؤ گے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم فیصل کو بھی کسی طرح کراچی ہی منتقل کر لو، یہاں بیٹھ کر چودھری نواز سے ٹاکرے کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ ہاں، میری کوشش تو یہی ہوگی، اس سلسلے میں تم فرید پاشا سے مدد لے سکتے ہو۔ اس نے کہا، وہ بہت اثر و رسوخ والا بندہ ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے ذہن میں بھی یہی نام ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ ممتاز یہاں پہنچ گئی ہے۔ ایئر پیس میں منہاس باقر کی مخصوص آواز ابری، پھر بڑی ضدی لڑکی ہے یار۔ میں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا، قاضی سلطان صاحب کو بہرحال سوچنا چاہیے تھا، کراچی میں اس کے لیے خطرات کی کمی نہیں۔ میاں زاہد حسین تو جہنم واصل ہو چکا، اب اس کی جگہ کوئی اور آ گیا ہوگا۔ قاضی صاحب کا ازلی دشمن وڈیرا اکبر سومرو کسی نئے شخص سے بھی گٹھ جوڑ کر سکتا ہے۔ وہ عمر کوٹ کا طاقتور آدمی ہے اور چودھری نوازش علی سے اس کے دوستانہ مراسم بھی ہیں۔ میں تمہاری بات کو جھٹلاؤں گا اور نہ ہی تمہاری تشویش کو نظر انداز کروں گا۔ منہاس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خطرات بہرحال موجود ہیں، لیکن یار قاضی اپنی بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہو جاتا ہے۔ ممتاز مچل گئی کہ وہ ہر قیمت پر شبانہ کی شادی میں شرکت کرے گی۔ اس کی ضد اپنی جگہ، لیکن ایسے حالات میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے کہا، اگر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہو تو یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کی ضد سے مجبور ہو کر خطرات مول لے لے، یہ تو اولاد سے دشمنی والی بات ہوگی۔ تم نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے وجدان، منہاس نے احساس کی شدت میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا۔ بیٹیوں کی ضد کیا ہوتی ہے اور کسی اکلوتی بیٹی کے با اختیار باپ کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور صرف اتنا کہا، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں جناب، کیونکہ آپ کی بھی ایک ہی بیٹی ہے۔ وہ بولا، قاضی سلطان نے اس مرتبہ بیٹی کے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈز بھی بھیجے ہیں اور میں نے بھی ممتاز کی حفاظت کا معقول بندوبست کر دیا ہے، آگے اللہ کو جو منظور۔ بالکل، اس کی منظوری کی بڑی اہمیت ہے، میں نے کہا۔ منہاس نے پوچھا، اس لڑکی کا کیا حال ہے؟ یہ اتنا اچانک سوال تھا کہ میں نے بے ساختہ پوچھا، کون سی لڑکی؟ بھائی وہی جو آج کل تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، صدف کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بڑی ثابت قدمی سے میرے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے قریب بیٹھی صدف کی طرف معنی خیز نظر ماؤتھ پیس میں منہاس سے کہا، اور میرے ساتھ ہی کراچی آ رہی ہے؟ خدا خیر کرے، اس نے ذو معنی لہجے میں کہا۔ آمین، بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد ٹیلی فونک سلسلہ موقوف ہو گیا۔ میں نے ریسیور کریڈل کیا تو زارگل کے چہرے پر مجھے بے قراری دکھائی دی۔ وہ بڑے انہماک سے میری گفتگو سن رہی تھی، خاموش نہ رہ سکی۔ وجدان، کیا تم دونوں کل صبح کراچی جا رہے ہو؟ ارادہ تو یہی ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ پھر منہاس باقر کا انداز اختیار کیا، آگے اللہ کو جو منظور۔ وہ بجھ سی گئی، زبان سے تو کچھ نہ کہا، خفگی امیز انداز میں میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، زارگل، تم نے اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا، تم کسی فیصلے پر پہنچ چکی ہو؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، کوشش کر رہی ہوں، تم لوگوں کو کراچی رخصت ہونے سے پہلے میں کوئی فیصلہ کر ہی لوں گی۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے پھر پوچھا، تمہارے پاؤں کا درد اب کیسا ہے؟ میں خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ تم نے مالش کے دوران میں پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے، لگتا ہے تمہارے رخصت ہونے سے پہلے میں بلی چنگی ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کے پاؤں پر آئنٹمنٹ کا مساج کرتے ہوئے کسی حد تک کی قوت کو بھی آزمایا تھا۔ یہ سب اسی کے ثمرات تھے کہ زارگل کو کافی افاقہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے میں یہ تجربہ ساحل کے پاؤں پر بھی کر چکا تھا، لیکن اس وقت ساحل دنو ہوا کرتی تھی اور میرے بہت قریب بھی۔ ساحل کی یاد نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے قدرے اطمینان بھی تھا۔ جب سے فیصل میرے ہتھے چڑھا تھا، مجھے ساحل کا حصول آسان نظر آنے لگا تھا۔ اگر میں اس کارڈ کو مناسب طریقے سے کھیلتا تو چودھری نوازش علی کیا اس کا باپ ملک رمضان بھی قبر سے نکل کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا، اور اس کے قریب ہی وہ گھوڑی بھی سرنگوں نظر آتی۔ رکھاں والی کے کھیتوں میں فیصل کا دادا جس کی پشت سے گر کر جہنم مکانی ہوا تھا، کیسا عجیب اتفاق تھا۔ فیصل کا دادا ملک رمضان میرے دادا چودھری حاکم علی کا دشمن تھا۔ پھر یہ دشمنی ایک نسل آگے بڑھی اور فیصل کا باپ چودھری نوازش علی میرے والد عابد علی سے کھلی دشمنی پر اتر آیا، اور میرے والدین اسی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے، اور اب تیسری پود آمنے سامنے تھی۔ ہماری خاندانی دشمنی کسی موروثی
مرض کے مانند نسل در نسل آگے بڑھتے ہوئے فیصل اور مجھ تک آ پہنچی تھی۔ آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا اس دیرینہ دشمنی کا اونٹ آگے چل کر کس کروٹ بیٹھے گا۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبنے ابھرنے کے دوران میں زرگل کی طرف بھی متوجہ رہا اور اس سے پوچھا، تم مجھے اپنے چاچا حکمت یار کے بارے میں بہت کچھ بتانے والی تھی کہ اس کی تم سے کیا دشمنی ہے؟ میں ایک ضروری فون کر لوں، پھر تمہاری داستان بھی سنتے ہیں۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہاں ہاں، تم ایک چھوڑ 10 فون کرو، میری داستان سننے کے لیے چاہے تمہارے پاس کتنا ہی کم وقت کیوں نہ ہو، کیوں نہ بچے، مجھے یقین ہے میں تمہارے رخصت ہونے سے پہلے اپنی داستان مکمل کر لوں گی۔ میں نے چونک کر زرگل کو دیکھا۔ چونکنے کا سبب اس کا سنجیدہ جواب نہیں بلکہ وہ مخصوص چنیدہ الفاظ تھے جو اس نے 3 مرتبہ ایک ہی انداز میں استعمال کیے تھے۔ مجھے امید ہے تم لوگوں کے کراچی رخصت ہونے سے پہلے میں کوئی حتمی فیصلہ کر ہی لوں گی۔ لگتا ہے تمہارے رخصت ہونے سے پہلے میں بلی چنگی ہو جاؤں گی اور مجھے یقین ہے میں تمہارے رخصت ہونے سے پہلے اپنی داستان مکمل کر لوں گی۔ سارا زور میرے رخصت ہونے پر تھا۔ وہ دلکش و دل نشین پشتون دوشیزہ اپنے سمندر دل میں پتہ نہیں کیا ٹھانے بیٹھی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کوئی شریف انسان جو کسی دور دراز گاؤں میں ہو، ٹھنڈی ٹھار رات کے اس پہر اسے نیند سے جگانا کہیں کی بھی شرافت نہیں تھی، کجا یہ کہ وہ شخص چند گھنٹے قبل ایک ایسی ہستی کو حوالہ لحد بھی کر کے آیا ہو دنیا میں جس کا کوئی نعم البدل نہ ہو، لیکن بعض اوقات اشد ضرورت ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسا ہی مواقع کے لیے کہا جاتا ہے دوست وہ جو مصیبت کے وقت کام آئے، کیونکہ مصیبت میں کسی سچے دوستی کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ فرید پاشا ایک کھرا اور مثالی دوست تھا۔ وہ رات کے آخری پہر بھی فون اٹینڈ کرنے میں کسی کوتاہی یا سستی کا مرتکب نہیں ہوا۔ اس کی مخصوص ہیلو میری سماعت سے ٹکرائی تو میں نے کہا، میں وجدان بات کر رہا ہوں یار، خیریت تو ہے؟ وہ تشویشناک لہجے میں متاثر ہوا، اتنی رات گئے فون؟ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، پاشا میرے پاس تمہارے لیے خوشی اور غمی کی ملی جلی خبریں ہیں، اور یہ خبریں ایسی سنسنی خیز ہیں کہ میں صبح ہونے کا انتظار نہ کر سکا، اسی لیے اس وقت تمہیں پریشان کرنے چلا آیا ہوں۔ میں بے حد شرمندہ ہوں کہ بکواس بند کرو۔ ایئر پیس میں پاشا کی خفگی امیز آواز ابھری۔ اس آواز میں پھٹکار نہیں بلکہ اپنائیت تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے بیت کلف دوستوں کو کوئی بات سمجھانے کے لیے بعض اوقات ہلکی پھلکی گالی بھی دے دی جاتی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی یہ پریشان اور شرمندہ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے؟ اس کی دوستی کے سٹائل نے میرے دل کے ایک گوشے کو ایک خاص قسم کی مسرت سے معمور کر دیا۔ اس مسرت میں فخر کا احساس بھی شامل تھا۔ میں جذبات سے مغلوب بھیگی ہوئی آواز میں بولا، اب میں واقعی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ تم نے شرم دلائی اور مجھے آ گئی۔ فضول تمید میں وقت برباد نہ کرو اور پہلے مجھے غمی کی خبر سناؤ۔ تمہارے یار کے پاس بہت بڑا دل ہے۔ وہ زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، خوشی کی خبر بعد میں سن لوں گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔